میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح ان دو چیزوں کے مرکب سے پیدا فرمایا ہے۔ جسم کے بننے کا نظام اور ہے اور روح کے بننے کا نظام اور ہے۔ جسم کسی اور جگہ بنتا ہے اور روح کہیں اور سے آتی ہے۔ جسم زمین اور زمین کی غذاؤں کے مختلف مراحل پیش در پیش سے وقد خلقکم اطوارا، وہ مختلف شکلیں بدلتا ایک روپ میں ڈھلتا ہے، اور روح ایک لطیف اللہ کا امر ہے جس کا علم انسان کو نہیں دیا گیا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ روح ایک اللہ کا امر ہے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، لہذا اس کی تفصیل تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ روح آسمان سے آتی ہے، جسم زمین میں بنتا ہے، پھر 4 مہینے بعد اللہ اس کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، زندگی متحرک ہو جاتی ہے۔ روح ہی کے ساتھ زندگی کی بقا رہتی ہے۔ جب اللہ اس سے واپس نکال لیتا ہے تو سارے ٹائٹل ہٹ کر صرف ایک نام سب کو مل جاتا ہے، اور وہ میت کا ہوتا ہے۔ وہ حضرت مولانا ہو، وہ کوئی ڈاکٹر ہو، بادشاہ ہو، صدر وزیر ہو، سارے اعزاز ٹائٹل ہٹا کر اس پر میت کا لفظ مہر لگ جاتی ہے۔ اس میں سے کیا نکلا ہے؟ ہر چیز تو موجود ہے، اب یہ بولتا کیوں نہیں، اٹھتا کیوں نہیں، چلتا کیوں نہیں؟ اس میں سے روح نکل گئی ہے۔ روح ہمارے جسم کی اصل ہے، اسے نکال دو تو جانوروں کو بھی پتا ہے کہ اب یہ بے جان چیز ہے۔ چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے بھی اس کو کھانے لگ جائیں گے، جانور بھی کھانے لگ جائیں گے، زمین بھی اس کو گلانے لگ جائے گی، ہوائیں اس کو متغیر کرنے لگیں گی۔ روح انسان کے اندر ایک چلتا ہوا زندگی کا کارواں ہے۔ اسے جب اللہ واپس بلاتا ہے تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ موت کیا چیز ہے؟ اس کے 200 جواب ہیں سائنس کی کتابوں میں، اور 200 جواب بذات خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے، اور قرآن ایک جواب دیتا ہے اور وہی حرف آخر ہے، قل یتوفاکم ملک الموت اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو موت کے وقت کھینچ لیتا ہے، تمہارے جسم سے نکال لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، موت کے وقت انسان 2 کیفیت میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے۔ وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ پہ بھی مارتے ہیں، ان کی کمر پر بھی مارتے ہیں۔ اور اخرجوا انفسکم اليوم، نکالو آج اپنی روحوں اور جانوں، اب تم بچ نہیں سکتے ہو۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، رب ارجعون، مجھے واپس کر دے تھوڑی دیر کے لیے، لعلی اعمل صالحا، اب میں پورا ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا۔ تو اس کے جواب میں ہوتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ 4 فرشتے آتے اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی پرسوں یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں کہ ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرج باہر آؤ۔ اب وہ واپس تو ہو نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، تو وہ حیران، پریشان، خوف زدہ، تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے، اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے،
سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ کا نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث، یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھول سکتے، اسے واپس کر دیا جائے۔ تو آسمان کے دروازے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے، پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین۔ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے۔ اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور الرحیم۔ جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں، وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو، اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ، کیا کرو؟ وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ رَاضٍ عَنْكِ غَيْرِ غَضْبَانٍ، آپ کو بشارت ہو آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے۔ اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی۔ کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید، یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی، مرحبا بہ، اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں، اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پھر وہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے کے جا کر، مرد ہے یا عورت، وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم اسے خوش کریں گے، اور اس کو عافیت کے ساتھ وہاں آسمان میں، پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے، اور وہ انتظار گاہ ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے، لہذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم۔ تو جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا، باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا ہی دن گزرا تھا۔ وہ جب اٹھے ہیں تو وہ 25 برس کا نوجوان 325 سال کا ہو کے نہیں اٹھا، وہ 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، نہ ناخن بڑا ہے، نہ مونچھیں بڑی ہیں، نہ ان کی داڑیاں لمبی ہوئی ہیں، چونکہ تو زندہ تھے، مر نہیں گئے تھے، تو زندہ کے تو بال بھی بڑھتے ہیں، ناخن بھی بڑھتے ہیں، لیکن وہ اس طرح اٹھے کہ 300 برس گزر گئے اور 25 برس کا نوجوان 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، 20 برس کا 20 برس کی عمر میں اٹھا ہے، اور وہ کہنے لگے کم لبثنا، بھائی کتنا ٹھہرے ہیں؟ کہ یومن او بعض یومن، لگتا ہے کوئی دن آدھا دن ٹھہرے ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے، باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا اور اندر غار میں اس کو سوئچ آف کر دیا، نکال دیا، یہاں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا، تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ان پر مرتب نہیں ہوئے، تو وہ 20
آدھے ہی دن کے بعد اٹھے ہیں، باہر 300 سال، اندر آدھا دن. یہی کچھ اللہ تبارک و تعالی برزخ میں کر دیتا ہے، وقت کو ختم کر دیتا ہے، گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح میرے عزیزو، یہ دو موتیں ہر انسان دیکھتا ہے. جب وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رات کو فوت ہوئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلا کے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں 2-4 کو بلا کر نا میرا جنازہ پڑھوا دینا، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا، اور صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا، میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دبا دینا. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے 2-4-10-20 آدمی بلائے اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی. صبح شور مچا کہ وہ رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا. تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا. اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے. تو وہ فرمانے لگی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کو میں نہ بھولا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں بھول جاؤں گی. ان کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا. تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، جس کو میں 40 برس نہ بھولا سکی میں اسے 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی. تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا کیا حساب لینا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے. قیامت کے دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے. یہ بھی ایک موت ہے. اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں. اور دوسری بھی ایک موت ہے، ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں، اپنے علاقے کی. ایک زمیندار مر گیا، اس کی قبر کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہو، ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہی ہوتی. تو انہیں وہ بند کر کے